بنا دیے, بہت ساری رہائش گاہیں اس نے تیار کر دی, اور اس نے کہا اے لوگ آؤ اور آ کے اس میں رہو. اسے محبت کرنے میں دوست آنے لگے, ہاں بھائی آ جاؤ سب آ جاؤ, سب میرے آ جاؤ, کوئی کرایہ نہیں ہے, کوئی تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, آؤ اور آ کے رہو, عیش کرو, کھاؤ پیو, عیش کرو. وہ آ کے ٹھہر گئے. پھر وہ آنے لگے جو دوست نہ تھے. ہاں تم رہنا چاہتے ہو, ہاں اچھا تو کرایہ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, حق ہے انسان کا, اپنے دوستوں کے لیے اپنے مکان کو چھوڑ دیتے ہیں, آئیے آپ رہیں. دوسرا کوئی آئے رہنے کے لیے, جو دوست نہیں, اجنبی شخص ہے اور اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, دوستی اور محبت کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کوئی مخالفت ہی کا تعلق ہے, کہتے ہیں آپ رہ لو, ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں آپ کو, لیکن کرایہ لیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ بدماش آنے لگے, کچھ ڈاکو آنے لگے, کچھ قتل و غارت کرنے والے فسادی آنے لگے. کہا تمہیں نہیں رہنے دیں گے, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو, تم مجھے خراب کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو, تم میرے نظام کو بگاڑنے کے لیے آنا چاہتے ہو, تمہیں نہیں آنے دیں گے, اگر آؤ گے تو تمہیں قتل کر دیں گے. یہ حق ہے شخص کا, وہ شخص کا حق ہے جس کی جو اپنی حویلی کا مالک ہے, اس کا حق ہے. وہ کہتے ہیں میرے دوست آئے رہیں بغیر کرایہ کے رہیں, جو دوست نہیں ہیں ہلکے پھلکے مخالف میں, چلو کرایہ لے کر ان کو بھی رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی میری رحمت ہے, میرا فضل ہے, میرا کرم ہے, رکھ لیں گے. ہاں جو میرے نظام کو بگاڑنے کے لیے آئے گا, جو میری مخالفت میں آئے گا, اس کو نہیں رہنے دوں گا, قتل کر دوں گا اگر آیا تو. یہ اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے اس طرح. پیارے بھائیوں, میرے آقا نے فرمایا ان الارض للہ ولرسولہ, یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ہاں اس شاکار مصطفیٰ آؤ اور رہو, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں مخالف ہو, آ کے رہنا چاہتے ہو, فساد نہیں کرو گے, نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جزیہ دے دو اور رہ لو, کرایہ لیں گے. ہاں تم ہمارے نظام کو فاسد کرنے کے لیے آنا چاہتے, نہیں آنے دیں گے. تم میرے گستاخ بن کے رہنا چاہتے ہو, نہیں رہنے دیں گے, قتل کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پوری حویلی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا, اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا تو دنیا کو نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا تو یہ آسمان نہ بنائے جاتے. ارے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ خیرات مصطفیٰ ہے جو بٹ رہی ہے. دنیا خیرات مصطفیٰ ہے, لیکن خاکے بنانے والے, اللہ اکبر, کیا بات کروں. میری امام نے کیا خوبصورت بات ان لوگوں کے بارے میں فرمائی. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, عجبیں کھانے غرانے والے. اب دیکھیں, غور کیجئے, میرے آقا کی شان میں بکواس کرنے والا کعب بن اشرف, میرے آقا نے فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے. حالانکہ اس نے تو میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی, لیکن میرے آقا فرماتے نہیں, اس نے اللہ کی کو بھی ایذا دی ہے. یہ رسول کو ایذا دینا, اللہ کو ایذا دینا. حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے, حضور مجھے اجازت دیجیے, میں اس کو قتل کرتا ہوں. سرکار کیا پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کروں؟ ہاں جاؤ قتل کر دو اس کو. میرے آقا اجازت دے رہے ہیں, میرے آقا سرکار مدینہ کی خواہش ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تحب ان اقتلہ, حضور کیا پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ میرے آقا نے ہاں میں پسند کرتا ہوں, جاؤ اس کو قتل کر دو. حضور پھر مجھے
آپ ہیلا کرنے کی اجازت دیں کہ کوئی میں اوپر نیچے بات کروں گا اس کو پھنسانے کے لیے، جو بظاہر سمجھنے والا سمجھے گا کہ میں نے صحیح بات نہیں کی ہے دین اور شریعت کے مطابق، لیکن حضور ہیلے کی اجازت دیں کیونکہ اس کو مارنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے آقا نے جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ وہ چلے گئے، کعب بن اشرف کے بعد گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے صدقہ مانگا اور ہم بڑے تنگ ہیں ان سے۔ انہوں نے یعنی سمجھ جائے کہ سرکار نے نام نہیں لیا حضور کا۔ اس نے کہا ابھی کیا تنگ ہوئے ہو، ابھی تو آنے والا وقت بتائے گا کتنے تنگ اور ہو گئے، چھوڑ دو انہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کیسے چھوڑیں، اقتدا کر لی ہے، اس طرح نہیں چھوڑیں گے، ہم تجھ سے کچھ قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کو دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ مانگ رہے ہیں دیں ہم ان کو، ہم ذرا ان کا انجام دیکھ لیں اس کے بعد چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے ان کو، اس طرح ٹھیک نہیں ہے چھوڑنا، اقتدا کر دو بیٹھے ہیں، اب ہمیں کوئی قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا اچھا تو کیا چیز گروی رکھواؤ گے، اس کے بدلے میں کیا چیز رکھواؤ گے؟ ان کا تو کیا کہتا ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا اپنی عورتیں رکھوا دو۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو عربوں میں سب سے حسین ترین شخص ہے، تیرے بعد اپنی عورتیں ہم رکھوائیں گے؟ اس نے کہا کہ چلو پھر اپنے بیٹے رکھوا دو۔ اس نے کہا اپنے بیٹے کے لیے بھی رکھوائیں، ہمیشہ ان کے اوپر یہ تانا اٹھایا جاتا رہے گا کہ تم تو چند دانوں کی خاطر گروی رکھوائے گئے تھے۔ اس نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنا اسلحہ جو ہے وہ تیرے پاس گروی رکھواتے ہیں، اسلحہ بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاں جی رات میں آ جانا، فنا کو بھی لے آنا۔ کہنے کے ٹھیک ہے۔ اب آ کے حضرت محمد بن مسلمہ نے رات میں جیسے آواز لگائی تو کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا کہ یہ تو خونی آواز لگتی ہے، بڑی زیرک عورت تھی نا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو محمد بن مسلمہ ہیں اور یہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اگر رات کی تاریکی میں اگر مجھے بلایا جائے نیزوں کی جھنکار کے اندر تو کیا میں نہیں جاؤں گا؟ یہ کہہ کے وہ نکلنے لگا اور جانے لگا باہر۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب یہ آئے گا میں اس کے سر کو اچھی طرح قابو کروں گا، اور جب میں اشارہ کروں تو تم اس کو قتل کرنا، اس سے پہلے کچھ مت کرنا۔ کہنے ٹھیک ہے۔ اب جب کعب بن اشرف آیا، باتیں ہونے لگی تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا تیرے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ عرب کی سب سے خوشبو والی عورت جو میرے پاس ہے، میرے نیچے ہے، اس لیے خوشبو نہیں آئے گی، اور کیا ہوگا؟ ان کو ذرا سونگنے دے۔ قریب بلایا، سر کو پکڑا، سونگا، پھر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا ایک دفعہ اور سونگنے دے۔ کہا ٹھیک ہے سونگ لو۔ سر اس نے آگے کیا، اس نے اچھی طریقے سے بالوں کو پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر کہا ہاں قتل کر دو۔ انہوں نے بڑے احتیاط سے قتل کر دیا۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ قتل ہے جو سرکار مدینہ کی ایما پر ہوا، میرے آقا کی خواہش پر ہوا، میرے آقا کی چاہت پر ہوا، میرے آقا کے گستاخ کا قتل ہوا۔ میرے آقا کے گستاخ جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلائی گئی کہ حضور فلاں نابینا صحابی کی بیوی کو رات میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ نماز فجر کے بعد میرے آقا صحابہ کرام کے متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو کہ میرا تمہارے اوپر ہے، جس نے اس عورت کو قتل کیا کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے، ٹٹولتے ہوئے، لوگوں کی گردن کو پھلانگتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر سے منگا لیے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سرکار وہ میری بڑی اچھی ساتھی تھی، زندگی کی بہترین ساتھی تھی، رفیق حیات تھی میری،
حضور اللہ نے مجھے اس سے یہ 2 موتیوں کی طرح جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے عطا فرمائے، لیکن حضور وہ آپ کی شان میں بڑی گستاخی کرتے تھے۔ سرکار میں نے اس کو منع کیا، ایک دفعہ روکا، باز نہیں آئی۔ سرکار میں نے اس کو منع کیا، باز نہیں آئی۔ حضور گزشتہ رات اس نے جو گستاخی کی، حضور مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے اپنا خنجر لیا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور مار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا الا ان الدم حدر، اے لوگوں سن لو کہ یہ خون رائے گاں گیا ہے، خون کے بدلے میں خون نہیں ہوگا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے، مختصر بات کر رہا ہوں، اور آپ تلوار میان سے نکالتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی یہ فرماتے ہیں کہ جس کے نزدیک اس کا فیصلہ سرکار مدینہ کی زبان پاک سے نہ ہوا تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے، اگرچہ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود وہ واجب القتل تھا، اور اس پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ دیکھیے غور فرمائیے، حضرت علی کی روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے سرکار مدینہ کی شان میں گستاخی کی، ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا ہے، خون کے بدلے میں خون نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ گستاخ مسلم واجب القتل ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، جس نے نبی کو برا بھلا کہا اس کو قتل کر دو، اور جس نے میرے صحابی کو برا کہا تم اس کو کوڑے مارو، اس کو مارو۔ میرے آقا نے فرمایا من آذا شعرۃ منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے ایک بال کی بھی بے حرمتی کی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اس طرح علماء کرام کیا فرماتے ہیں جس نے شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں، شعر کی تصغیرات کے شعیر چھوٹا بال، جس نے سرکار مدینہ کے شعر عمارہ کو شعیر کہا وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی اس نے بھی گستاخی کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من آذا شعرۃ منی، جس نے میرے بال کی ایذا دی، بال کی بے حرمتی کی، فقد آذانی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا